مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں براہ راست بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکے ہیں. پاکستان پہنچ گیا ہے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر. مسافہ کیا انہوں نے جو بھارت کے فارن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں, اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. ابھی ڈاکٹر ایس جے شنکر جی پاکستان آ رہے ہیں. آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں ایک مہذب آدمی ہوں, میں پاکستان جا کر بیہیو کروں گا. ہمارے لیے جو ہاٹ ٹاپک ہے نا وہ سب سے بڑا ہے کہ کوئی بھی ڈپلومیٹ یوں کہہ لیں کہ آفٹر اے ڈیکیڈ اسلام آباد کا دورہ کر رہا ہے وہ ہے انڈیا. چھوٹے بچے تھے ایک دو جنہوں نے ان کو پھول پیش کیے اور ان کو بہت اچھا ویلکم دیا گیا. ریڈ کارپٹ بھی تھا, میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں. تو اب چونکہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہمان نوازی میں بہت مشہور ہے. پاکستان میں ایک خوبی, بہت ساری خوبیوں سمیت یہ خوبی بھی ہے. انڈیا کے فارن منسٹر یا جو بھی کنٹریز آ رہے ہیں ان کے جو اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں جو پاکستان میں آ رہے ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ڈنر کریں گے. اور یہ وہی جے شنکر صاحب ہیں جب آپ نے ذکر کیا کہ جب بلاول بھٹو صاحب پہنچے تھے بھارت اور بلاول بھٹو صاحب نے بڑی گرم جوشی سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کے یوں اشارہ کیا تھا. خواہش تو ہماری یہی تھی کہ مودی صاحب تشریف لاتے اور اس سے حالات ذرا بہتر کرنے میں بھی مدد ملتی. ڈاکٹر جے شنکر کے چہرے پہ بڑی خوبصورت سی اسمائل تھی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ابھی آ کر اچھا لگ رہا ہے. یہ اور باتیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹسمین شپ کا ثبوت دیتے ہوئے نریندر مودی کو یہاں آنا چاہیے, بھارتی وزیر اعظم کو یہاں آنا چاہیے تھا. تحفظات ہماری طرف سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے کہ وہ بڑا پن دکھاتے اور آتے یہاں. نمسکار دوستوں, پورے سواگ کے ساتھ ایس جے شنکر جی نے پاکستان میں انٹری ماری ہے اور ان کا یہ وائرل کلپ پورے سوشل میڈیا میں وائرل ہے جہاں پر وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے سن گلاسز پہنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. نور خان ایئر بیس اسلام آباد میں جے شنکر جی کو ریسیو کرنے کے لیے پاکستان ڈپلومیٹس آئے تھے جہاں ان کا ریڈ کارپٹ سے سواگت کیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لے کر جے شنکر جی کو ریسیو کرنے آئے تھے اور قریب ایک ڈیکیڈ کے بعد ایسا ہوا ہے کہ اتنے ہائی لیول کا کوئی انڈین ڈپلومیٹ پاکستان کے وزٹ پر آئے ہیں اور پورا پاکستان اس امید میں بیٹھا ہے کہ کسی طرح انڈیا انہیں گرین سگنل دکھائے اور کچھ پیسے بھیک میں دے دے تاکہ ان کی ڈوبتی ہوئی اکنامی کو کچھ سہارا ملے. اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. کہ یہ جو SCO شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے یہ شنگھائی کے نام سے کیوں منسوب ہے, یہ بمبئی کے نام سے کیوں نہیں ہے, تفتان کے نام سے کیوں نہیں ہے, یا کسی اور ملک رشیا کے ماسکو کے نام سے کیوں نہیں ہے, تو اس پہ ہم بات کریں گے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اسلام آباد تعاون تنظیم کیوں نہیں ہے, اسلام آباد تعاون تنظیم پاکستان بھی اس میں. ایکچولی سر 2001 میں چائنا نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی. اس میں انیشلی جو ہے نا ازبکستان, کرغزستان اور یہ ممالک شامل تھے چائنا کے ساتھ. تو اس میں کتنے لوگ آ رہے ہیں اس کانفرنس میں؟ اس کانفرنس میں جتنے بھی اس کے ممبرز کنٹریز ہیں جیسے رشیا, ایران, یہ سارے آ رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے جو ہاٹ ٹاپک ہے نا وہ سب سے بڑا ہے کہ کوئی بھی ڈپلومیٹ یوں کہہ لیں کہ آفٹر اے ڈیکیڈ اسلام آباد کا دورہ کر رہا ہے وہ ہے انڈیا. انڈیا کا کوئی بھی ہائی رینک جو بندہ ہے جو آفیشیل ہے, یعنی انڈیا ہم سے کافی ناراض ہے. کافی ہم ناراض ہیں, وہ ہم سے ناراض ہیں, ہم دونوں ہی ناراض ہیں. ہم دونوں ہی ناراض ہیں, ٹھیک ہے. ہم کشمیر کے مسئلے پہ ناراض ہیں, رہتے ہیں آپس میں. ہاں جی صحیح بات. تو وہ ایک دہائی کے بعد جو ہے نا اسلام آباد لینڈ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جے شنکر صاحب. جے شنکر صاحب. اور یہ وہی جے شنکر صاحب ہیں جب آپ نے ذکر کیا کہ جب بلاول بھٹو صاحب پہنچے تھے بھارت اور بلاول بھٹو صاحب نے بڑی گرم جوشی سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کے یوں اشارہ کیا تھا. اور اگر ہم اندر خانے کہیں ہمارے تو عزت ہیں, بلاول بھٹو صاحب پاکستان کے آئیکن ہیں, تو نہیں ایسی بات کر سکتے, لیکن انہوں نے اندر میں کہا ہوگا کہ جی آپ جا سکتے ہیں. نہیں, جب کہا تو انہوں نے یہی نا, یہ انہوں نے اشارہ کیا جی آپ آگے چلیے. تو اب چونکہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہمان نوازی میں بہت مشہور ہے. پاکستان میں ایک خوبی, بہت ساری خوبیوں سمیت یہ خوبی بھی ہے کہ یہ اپنے مہمانوں کی بےزتی نہیں کرتی. اب آتی ہے بات کہ یہ جسٹ ایک فارمیلٹی ہے کیونکہ SCO میں بھارت کا رتبہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ویلیوبل ہے, اور کیونکہ اس بار پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے
اور اسلام آباد میں اس کی سمٹ ہونے جا رہی ہے. تو بھارت اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, وہاں پر امریکہ کے آ رہے ہیں, وہاں پر رشیا کے آ رہے ہیں. تو جن دیشوں سے, ایران کے آ رہے ہیں, جن دیشوں سے بھارت کے ریلیشن بہت خوبصورت ہے, ایکوینٹنس صرف نہیں ہے بلکہ فیملی جیسا ریلیشن ہے, تو ان کے لیے بھی ڈاکٹر ایس جے شنکر کو جانا پڑ رہا ہے. میں پھر سے آپ کو دہرا دے رہی ہوں کہ یو این میں حالیہ میں ڈاکٹر ایس جے شنکر نے پاکستان کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی اور صاف لفظوں میں کہا تھا کہ پاکستان سے یہ مت پوچھئے کہ آپ کی جی ڈی پی کتنی انکریز کی ہے, یہ پوچھئے کہ آپ کے یہاں ریڈیکلائزیشن کتنا انکریز ہوا ہے اور ٹیررزم آرگنائزیشن کتنا انکریز ہوا ہے. اینڈ دیکھیے بائی ڈیفالٹ شعیب, یہ آپ کے لیے بہت دربھاگیہ کی بات ہے لیکن مجھے بولنا ہی پڑے گا کہ آپ کے یہاں ریڈیکلائزیشن اور ٹیررزم انکریز ہوا ہے. یہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے 1 مہینہ پہلے بولا, لیکن ابھی ذاکر نائک کے کیا آپ کی مہمان نوازی اور اس کی شبداولی سے اور اس کے بنائے ہوئے سارے گٹر اور پھیلائے ہوئے کوڑے کرکٹ سے, اس کی زبان سے نکلے ہوئے کیچڑ سے یہ تو سمجھ میں آ چکا ہے کہ بھائی وہ تو اسلام کو پورا بدنام کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے پاکستان میں جا کر کے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایس سی او کی میٹنگ, اور میں اس بات کو بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ دس از جسٹ این فارمیلٹی, وہ وہاں جائیں گے, اس ایس سی او کی سمٹ کو وہ اٹینڈ کریں گے. وہاں پر نہ ہی کوئی بائیلیٹرل کی بات ہوگی پاکستان کے ساتھ, نہ ہی کوئی ٹریٹی کی بات ہوگی پاکستان کے ساتھ, اور نہ ہی کوئی کسی اچھے ریلیشن کی بات ہوگی پاکستان کے ساتھ. یہ آپ بالکل لکھ کر کے رکھ لیجئے کہ نازیہ الہی خان نے بالکل صحیح بات آپ سے کہی ہے. نہیں لیکن آپ دیکھیں نا, ایک طرف تو انڈیا نے کشمیر کے ساتھ جو کچھ کیا وہاں پہ, پھر اس کے علاوہ بلوچستان میں اس نے اپنے کتنے ایجنٹ چھوڑے ہیں, کلبھوشن نے خود بتایا, بلکہ پورے پاکستان میں. پھر کئی دہشت گردی کے اتنے واقعات ہوتے ہیں جس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے. جی. تو اب تو ہمارا پڑوسی ملک افغانستان بھی انڈیا کی زبان بولنے لگا. جی. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے جے شنکر جو ہیں وہ کہیں گے کہ یار اس دفعہ پچھلے ہفتے ہم بیٹھے تھے, مودی صاحب کہہ رہے تھے کہ یار پاکستان کی معیشت کو مل کے بہتر بناتے ہیں. انڈیا جو بھی یہ کام کرتے ہیں نا, جو بلوچستان میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہماری اکانومی کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ ایک اس کی پراکسی ہے, یہ پراکسی وار ہے. یہ جو ہے نا اس کا فل فلیش وار شامل نہیں ہے. جب وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے گا نا, تو ٹیبل پہ وہ یہی بات کرتا ہے. دنیا میں اس نے اپنا امیج کیسے بہتر کیا ہے, وہ اسی طرح بہتر کیا ہے. جی ہم تو پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں کرتے, پاکستانی کبھی پلوامہ میں اٹیک کرتا ہے, کبھی دہشت گرد بھیجتا ہے, وہ دہشت گرد سٹیٹ ہے, دیکھیں اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی اس میں ہاتھ جو ہے وہ انڈیا کا ہی ہوتا ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, ہاتھ انڈیا کا ہی ہوتا ہے, تو پھر بات تو وہی پاکستان ہوتا ہے. بات تو وہی ہے نا کہ بغل میں چھری منہ پہ رام 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 رام. یہ قصہ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا. ہاں جی, چانکیائی سٹائل ہے نا ان کا. جی چانکیائی سٹائل ہے اس کا. ہاں جی. تو پھر یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے لیے اداکاری کا ایک اچھا موقع ہے, دونوں منافقت کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. جی. اداکاری کریں گے نا, اداکاری کریں گے ہم. تو دیکھیں ایک بات ہماری ذہن میں جو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انڈیا کشمیر میں جو اس نے ظلم و بربریت جاری رکھی ہوئی ہے, سب سے پہلے اس پہ سٹیپ بیک کرے. پھر جو دوسرا ہمارا اس کے ساتھ جو پہلا سٹانس ہوگا وہ ہوگا ٹریڈ کا. پھر ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے. دیکھیں انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ جو ہے نا, اس کا سب سے زیادہ فائدہ انہی دو ممالک کو ہے. اب ہم اگر چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اس کا فائدہ صرف ہمیں نہیں ہے, اس کا فائدہ تیسرے فریق کو بھی ہے. کیونکہ انڈیا اور پاکستان جب سی پیک پہ کام کریں گے تو جو اس کا جو گوڈز ہے وہ تیسرے فریق سے آئے گا پاکستان, اور پاکستان کے راستے پہنچے گا چائنا. تو انڈیا چائنا اور پاکستان کا تو فائدہ ہے, تیسرے فریق کا بھی فائدہ ہے. لیکن انڈیا اور پاکستان اگر آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ عوام کا فائدہ ہے.